نعبدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نیوز رائڈر سے گروہ سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ لاہور میں اس وقت اسموک کا راج ہے، اور اگر آپ کسی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں لمبی لائنیں لگی ہوں گی۔ اس گورنمنٹ کے پاس اسموک سے نبٹنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ان کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ عام آدمی ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے آپ سے غرض ہے، دولت لپیٹنے سے غرض ہے، اور اس ملک میں جو رہ گیا ہے اس کو بھی کھانے کے چکر میں ہے۔ یعنی وہ آپ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ صحافی ہے شاہد اسلم صاحب، یہ وہی صحافی ہے جنہوں نے جنرل باجوہ کے اثاثے جو ہے بے نقاب کیے تھے، اور اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ایف آئی اے نے بڑا زور لگایا تھا کہ اپنا انفارمر بتاؤ، لیکن اس سے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ انہوں نے انتہائی سنسنی خیز انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، ان کا تھائیرائڈ کا ان کو کینسر ہے، اور یہاں ان کے جو کڈنی سینٹر بنا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ نے جو بنایا تھا، اس میں ابتدائی طور پہ ٹیسٹ دیے گئے ہیں، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی امکانات ہیں ان کو تھائیرائڈ کا کینسر ہے۔ اس لیے وہ فوری طور پہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کے جنیوا چلے گئی، سوئٹزرلینڈ، جہاں انہوں نے جا کر اپنا چیک اپ بھی کروایا۔ لیکن سوئٹزرلینڈ میں جو عوام نے ان کے ساتھ کیا وہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن اگر واقعی مریم نواز کو کینسر ہے تو ہماری دعا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ اس کی والدہ بھی کینسر کے مرض سے فوت ہوئی تھی۔ جناب پرائم منسٹر صاحب جو ہے فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب، ان کو بھی کینسر ہے، از اے کینسر سروائیور۔ تو ان کی فیملی میں کینسر کے جراثیم تو ہیں، لیکن یہ دیکھیں بھی کس اسٹیج پہ کینسر اس کا شاید صاحب نے نہیں بتایا، لیکن یہ بات انہوں نے بتایا کہ یہ وثوق کے ساتھ کہا ہے کہ یہ معتبر ذرائع سے انہوں نے بات کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تھائیرائڈ کا ان کو کینسر ہے۔ دوسرا، ایئر فورس کے طیارے پہ جانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا ایسا پروگیٹو ہے کہ وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ جو استعمال کر سکیں، اور ساتھ وہ چیف سیکرٹری بھی لے کے گئی ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب، جس نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے جب مریم نواز پہ لوگ فکرے کس رہے تھے، جب جنیوا میں نمودار ہوئی ہیں۔ وہاں میاں نواز شریف صاحب بھی تھے، اور مریم نواز کے بھائی بھی بتایا گیا کہ وہاں تھے۔ تو بہرحال یہ بیماری پہ کوئی دشمن بھی ہو تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ یہ کینسر جو ہے بڑی موذی مرض ہے، اور اس میں پھر بڑی تکلیف دہ مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ہماری تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحت کاملہ واحدہ عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جب اینٹی ٹیررسٹ ججوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے ہمیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ اب کوئی مداخلت نہیں ہوگی، اور ججز جو ہیں یہ فیصلے اپنی مرضی سے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ججز اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کرتے تھے، یہ تو کنفیشن ہو گیا بائی چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور ویسے بھی اس گورنمنٹ نے 26 امینڈمنٹ کے ذریعے یہ ربڑ اسٹمپ بنا دیا سپریم کورٹ کو۔ اب تقریباً 15 کے قریب درخواستیں ہیں، بڑی امپارٹنٹ بندوں نے فائل کی ہوئی ہے۔ 26 ترمیم کے خلاف ابھی تک نہیں لگائی جا رہی۔ سننا چاہیے ان کو فل کورٹ کو۔ ابھی تک وہ اسپیشل سیٹ کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ ہو سکا، اس میں ابھی تک جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور اس کے پورے جو گروپ ہے اس پہ کنٹمپٹ نہیں ہوئی، آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہیں اس پہ قائم ہوا، اور یہاں ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ عوام کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہے، یہ اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس نے کہا کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس کے جو ایڈمنسٹریٹو جج ہوتے ہیں، وہ ہائی کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے جس کو ایڈمنسٹریٹو جج بنایا جاتا ہے،
تو وہ تمام ججز کو اپنے پاس بلائیں اور ان کو کہیں کہ میرٹ پہ فیصلہ کریں، اور ساتھ انہوں نے کہا یہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حکومت ہمیں یقین دہانی کرا رہی ہے کہ اب کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے 9 مئی میں جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، محمود الرشید ہے، عمر چیمہ صاحب ہے، اعجاز صاحب ہے، وہ اب ضمانت پہ رہا ہو جائیں گے اگر میرٹس پہ آپ نے فیصلہ کرنے دیا ان کو۔ 1.5 سال سے وہ بند ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد خود کینسر کی مریض ہے، لیکن اس گورنمنٹ کو تو اللہ ہی پوچھے گا انہوں نے لوگوں کو ایسے ڈالا ہوا ہے جیلوں میں۔ اس وقت پنجاب کی جیلیں بڑی ہوئی پی ٹی آئی سے، اور سندھ میں بھی یہی حال ہے، سندھ میں بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں پرسوں جب احتجاج ہوا تھا اس پہ جو تشدد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور کوئٹہ ان سے کنٹرول بھی نہیں ہو رہا، بلوچستان سے کنٹرول نہیں ہو رہا، دہشت گرد پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا جو ہے نا کلا کما نہیں کر سکے، روز نہ کوئی واردات کرتے تھے۔ انٹیریئر منسٹر تو کہتا تھا جی یہ دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے، تو کدھر گیا جی آپ کا ایس ایچ او انٹیریئر منسٹر صاحب؟ دوسری بات یہ ہے کہ کل جو سوابی پہ جلسہ ہوا تھا، ایک تو اس میں کسی نے شرارت کر کے امریکن جھنڈا لگا دیا کسی نے، خیر وہ جو جلسہ میں شامل تھے انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے فوری طور پہ اس بندے کو دبوچ لیا اور جلسہ سے باہر نکال دیا۔ ظاہر ہے یہ کسی پارٹی کی سازش ہوگی، بلکہ شرارت ہوگی کہ امریکہ کا جھنڈا لگا کے اس کا مخصوص مقاصد کرنے تھے، اور پھر وہ جو 2300 روپیہ لیتے ہیں ویلاگ کرنے کا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہوں نے کیا۔ تو یہ بڑا جو ٹائملی ٹیکل ہو گیا یہ کیس، ورنہ انہوں نے تو ایک نیا راگ شروع کر دینا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہے اور وہ ہے، یہ ٹرمپ کے ساتھ اس کا صورتحال یہ ہے۔ اب یہ تو ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر رہے ہیں جو ٹرمپ کے خلاف بنائی۔ بھائی ٹرمپ کے خلاف آپ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹرمپ پاکستان میں پالیٹکس کر رہا ہے، وہ امریکہ کا پالیٹیشین ہے، اس نے امریکہ میں جا کے کام کرنا ہے، اس کو اپنا کام کرنا دیتے۔ لیکن ان کے تو وہم گمان میں ہی تھا کہ وہ دوبارہ صدر بن جائے گا۔ اب جب صدر بن گیا ہے تو ٹویٹر ڈیلیٹ ہو رہی ہے، تو ایسا کام ہی بندہ کیوں کرے؟ اس میں شاید سنسی ہے تو بڑا صحیح کہتا ہے، کہتے ہیں کوئی پرابلم کیا تھی اس سے ٹرمپ کو عمران خان کے ساتھ موازنہ کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی کہ عمران خان اور ٹرمپ کا کمپیریزن کرتے؟ انہوں نے وہ کیپٹل ہل پہ جو عوام ہجوم نے اسٹرانگ کیا تھا تو وہ اس کو 9 مئی کے ساتھ ملا رہے تھے۔ جو دوسری بات سوابی میں جو جلسہ ہوا ہے اس میں جو وقاص صاحب اکرم ہے اس نے بڑی اچھی تقریر کی، بڑی جذباتی تقریر کی، سب نے ٹھیک کی، لیکن علی مین گنڈا پور نے کہا تھا جی کہ میں 9 نومبر کو ڈیٹ دوں گا کہ ہم نے اسلام آباد کب جانا ہے، تو ڈیٹ تو وہ آ نہ سکی۔ اب اس نے کیا دیا جی کہ عمران خان ڈیٹ دے گا۔ بھائی عمران خان صاحب نے ڈیٹ دینی تھی تو آپ کو یہ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ظاہر ہے اپنے وسائل استعمال کیے ہوں گے، لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا ہوگا، لوگ لائے ہوں گے، تو اس جلسے کی اگر آپ نے ڈیٹ نہیں دینی تھی تو بات نہیں یہ کرنی تھی، تو کیوں جلسہ کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ تو اب یہ ان کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان سے بیٹھ کر بات کریں، اس کو سمجھائیں بھائی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، حالات اس طور پہ آئے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا سپریم کورٹ کو ربر اسٹمپ بنا دیا ہے، عوام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو سماعت لائیں، حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی والوں کو ساتھ میں لائے اور پھر تحریک شروع کرے۔ اکیلے پی ٹی آئی نہیں کر سکتی ہے، گورنمنٹ کے خلاف کامیاب احتجاج نہیں ہو سکتا، یہ آپ کو مولانا فضل الرحمان کی اور حافظ نعیم الرحمان کی بدل لینی پڑے گی۔ تو ان کی بدل دینے کے لیے اگر آپ کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے، کچھ سیٹیں دینی بھی پڑتی ہے اگر الیکشن میں، تو دے دیں، کیونکہ ایک برائی سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو قربانی کرنی پڑنی ہے آپ کو۔ مولانا فضل الرحمان کی سیٹ اس کو دے دیں، اور جماعت اسلامی والوں کو بھی پنجاب میں سیٹ دیں، اور ایسا جیسے انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی اس طرح کا آپ کو اتحاد بنائیں، اور اتحاد سے ہی گورنمنٹ گرے گی۔ یہ آپ کے اکیلی پی ٹی آئی کے بس کا روک رہی ہے، پی ٹی آئی والی بڑے مار کھا چکے ہیں کارکن، اب ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ اٹھ سکے۔ پھر بھی کے پی کی والوں کو میں آفرین ہے جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں، پنجاب نے تو نکلتے نہیں ہیں۔
پنجاب میں تو یہ ٹھس ہو چکے ہیں. پنجاب میں ظلم اتنا ہوا ہے, بربریت اتنی ہوئی ہے, چادر ایک قدر سے اسی طرح پامال کیا گیا ہے. بچیوں کی اس سے اسٹیٹ میں تھی جیسے چودھری اعجاز MNA کے فیملی کے ساتھ کیا گیا. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں کبھی آپ نے ایسا سنا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اور اب جو امریکہ سے بات ہوگی وہ بھی عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں بات ہوگی, وہ بیسک رائٹس کے متعلق بات ہوگی جو کانسٹیٹیوشن میں دیے ہیں, لائف اینڈ لبرٹی کے متعلق دیے ہیں. تو جو بیسک رائٹس کی وائلیشن پنجاب پولیس یا ایجنسی نے کیا, دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, جیسے انتظار سین 75 کے ساتھ ہوا, عمران ریاض کے ساتھ ہوا. کتنے لوگ کس کس کا نام لیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس گورنمنٹ کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں, یہ کوئی ایسے کمپرومائز کی طرف آئیں, ورنہ اب ٹرمپ کے آنے کے بعد آپ بھول جائیں کہ IMF سے آپ کو مزید لون ملے گا, اور لون نہیں ملے گا تو آپ ڈیفالٹ کر دیں گے, اور ڈیفالٹ کر دیں گے تو جو حال ڈیفالٹ میں ہوتا ہے یونان گریک میں دیکھیں کیا ہوا کہ کرنسی بندے کی ڈیویلیو ہو جاتی ہے, وہ یہ تو پتہ نہیں ڈالر کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. تو ابھی بھی حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں, اپوزیشن کے بیٹھ کے بات چیت کریں. اب انڈیا سے بات کر سکتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. یہ تو سیاست میں دشمنی بنا دی ہے انہوں نے. سیاست اتنا جو کچھ حالات خراب ہے, یہ تو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کے اتنے خلاف نہیں تھے. اتنا ظلم مارشل لا کے دور میں نہیں ہوا جتنا ظلم یہاں اس وقت ہو رہا ہے. تو جو وقت گزر رہا ہے اس پہ کچھ مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ بات جو ہے پوائنٹ آف ریٹرن پہ پہنچ جائے اور پھر حالات یہیں سری لنکا اور بنگلہ دیش والے حالات پیدا ہو جائے, اور پھر یہ ہے کہ کسی کو بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے. کیونکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کا یہاں اسٹیگی کو نہیں ہو, باہر ہے سارا کچھ ان کا. پاکستان میں تو صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ وہ باہر بھی نہ جا سکیں. تو خواتین حضرات, اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آج 10 نومبر ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.